سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالقدیر۔ ناظرین، آج ہم ایک بار پھر سے موجود ہیں ڈاکٹر عمران زیاد صاحب کے پاس۔ ڈاکٹر صاحب سے آج ہم نے پوچھنا ہے، ڈاکٹر صاحب، گٹکے میں، چھالیوں میں اور سگریٹ میں اور یہ جن سے اور ایسی جو چیزیں ہیں جس کی وجہ سے دانتوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے، اس کے کس طرح اس سے روکا جا سکتا ہے اور کیا کیا نقصانات ہیں اور کیوں لوگ اس کی طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں؟ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام جی۔ ڈاکٹر صاحب، گٹکے کا استعمال، چھالیوں کا استعمال دانتوں کے لیے کیسا ہے؟ اب بدقسمتی سے ہمارے یہاں اس کا استعمال اور رواج کافی بڑھتا جا رہا ہے، بلکہ کچھ علاقوں میں تو یہ ایک تہذیب بن چکا ہے۔ جیسے کراچی میں آپ دیکھ لیں، ہر دیوار پان کی تھوک سے سرخ ہے۔ تو یہ تمام چیزیں، پان، گٹکا، چھالیاں، یہ ایک غیر فطری چیزیں ہیں جو کہ ہم استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے دانت اللہ نے کھانا بنانے کے لیے پیدا کیے ہیں، پتھر چبانے کے لیے نہیں کیے۔ چھالیا، گٹکا آپ کو پتہ ہے کہ کتنا سخت ہوتا ہے، اس کے چبانے سے دانتوں کو کس قدر نقصان پہنچ سکتا ہے، یہ آپ کو ایک ڈینٹسٹ سے صحیح بتا سکتا ہے۔ اور یہ سب چیزیں اورل کینسر کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ ڈاکٹر، اور کینسر کا کس طرح پتہ لگتا ہے کہ اس کے آپ کوئی سمٹمز ہیں اس کے؟ بالکل، جب منہ، زبان، چیکس کے اندر کی سائڈ، گلے کے نچلے حصے میں آپ کو کہیں بھی بلا وجہ پین شروع ہو جائے اور اس میں کوئی ابھار آ جائے، کوئی سویلنگ، کوئی گروتھ، اور ایون یہ جو پیلے رنگ کے چھالے جن کو ہم السرز کہتے ہیں، یہ جو منہ کے اندر چھالے بن جاتے ہیں؟ چھالے سے بن جاتے ہیں، اگر تو یہ 2 ہفتے کے اندر اندر ٹھیک ہو جائیں اور مختلف جگہوں پہ چھالے بنیں، پھر تو یہ ٹھیک ہیں۔ کئی لوگ اس کو ایسے اگنور بھی کر دیتے ہیں، یار کسی اور وجہ سے ہے، معدے میں گرمی ہے، چھالے بن گئے ہیں، تو وہ اس کا کیا ہے؟ میں وہی بتا رہا ہوں کہ اگر یہ مختلف جگہوں پہ منہ میں نکلیں اور 2 ہفتے کے اندر اندر ٹھیک ہو جائیں، پھر تو یہ ٹھیک ہے۔ اگر یہ ایک ہی جگہ پہ ہو، اسٹیگننٹ ہو، اور 2 ہفتے کے اندر اندر ٹھیک نہ ہو، زیادہ عرصہ پرولونگ کر جائے، تو اٹ مے بی این اورل کینسر۔ اگر کوئی ابھار ہے منہ میں، کوئی گردن پہ، ادھر جبڑے میں بلا وجہ درد ہے، کوئی سویلنگ آ گئی ہے، اٹ مے بی این اورل کینسر۔ اگر ایک دم سے ویٹ کم ہونا شروع ہو گیا مریض کا، یہ بھی کینسر کی اچھا، نشان۔ ویٹ کم کا بھی اس میں آ جاتا ہے؟ ہاں جی، کینسر میں عام طور پہ بہت ڈرامیٹیکلی اور بڑی تیزی سے مریض کا جو وزن کم ہوتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، منہ کے علاوہ یہ معدے تک بھی جاتا ہے اس کا یہ؟ بالکل، یہ میٹاسٹیسس ہم کہتے ہیں، میٹاسٹیٹک ایکٹیویٹی آف کینسر، یہ کہیں بھی پھیل سکتی ہے جب منہ سے شروع ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کی ایک اور علامت ہوتی ہے کہ لپ کے اوپر کوئی بلسٹرز ایسے بن جاتے ہیں۔ دھوپ میں زیادہ دیر کھڑے ہونا، یہ بھی لپ کینسر کو دیتا ہے، اس کی وجہ بن سکتا ہے، کیونکہ دھوپ میں الٹرا وائلٹ ریز ہوتی ہیں جو کہ لپ کینسر کر سکتی ہیں۔ ان شارٹ، جو پان، چھالیا، گٹکا ہے، یہ کینسر کا باعث بنتی ہے۔ اسموکنگ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے۔ ٹوبیکو کا، سگار ہے، پائپ ہے، سگریٹ ہے۔ اس کے علاوہ جو نان چوئنگ ٹوبیکو ہے، جس میں کہ سنفنگ آ جاتی ہے، جس میں کہ سونگھنے والا نشہ آ جاتا ہے، وہ۔ اس کے علاوہ الکوہل، یہ بھی رواج بہت بڑھ گیا، الکوہل پینا۔ اور جو لوگ الکوہل پیتے ہیں اور سگریٹ پیتے ہیں، ان میں تو ڈبل ایک رسک فیکٹر آ گیا نا۔ 2019 میں امریکہ میں رپورٹ آئی تھی کہ ایک سال میں 50,000 لوگوں کا منہ کا کینسر ہوا، اور اس میں 70% مرد تھے، یعنی کہ مردوں میں اورل کینسر کی شرح عورتوں کی نسبت زیادہ ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میں دیکھتا ہوں کہ گٹکا کھانے والوں کو، میں نے اکثر دیکھا بھی ہے لوگوں کو، ان کے دانت نا برنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ کیا چیز ہے؟ وہ کٹنا، ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے؟ میں نے شروع میں بتایا نا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دانت کھانا کھانے کے لیے دیے ہیں، پتھر چبانے کے لیے نہیں دیے ہیں۔ اب جب ایک ایکسٹرا آرڈینریلی چیز سخت چبائیں گے تو دانت کریکس آئیں گے، بھریں گے، چپ آف ہوں گے، اور وہ ایسے ایسے ختم ہوتے جائیں گے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس کا علاج کیا ہے؟ علاج یہ ہے کہ فطری خوراکوں پہ آئیں، آرگینک کھائیں، موسمی پھل سبزیاں کھائیں، جو گھر میں پکا وہ کھائیں، یا ایسا کوئی بھی چیز جس سے کہ دانتوں کو زور لگانا پڑے آپ کے دانتوں اور جبڑوں کو، اس سے پرہیز کریں۔ ٹوبیکو سے پرہیز کریں، سگریٹ سے پرہیز کریں، الکوہل سے بچنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ تمام عادتیں ہیں، نشے نہیں ہیں۔ نشہ چھوڑنا مشکل ہوتا ہے، عادتیں چھوڑنا مشکل نہیں ہوتا۔ یہ ساری ہیبیچویشنز ہیں، ہیبٹس ہیں۔ یہ دھوپ میں نکلیں تو کسی ڈرماٹولوجسٹ سے مل کے کوئی اچھی سن بلاک یہ لگا کے نکلیں، تاکہ آپ کو لپ کینسر سے بچایا جا سکے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ دیکھتے ہیں کہ چھوٹے بچے جو سے ہیں نا، جو ابھی اسکول والے ہیں، ان کا چھالیوں کا کھانے کا بہت زیادہ رجحان ہے۔ اگر وہ سگریٹ نہیں پی رہے تو ماں باپ نے بھی ان کو گھر میں نا تلسی کا ڈبہ یا کسی اس طرح کا کوئی ایک برانڈ اس طرح کا چھالیوں والا وہ لا کے دیا ہوتا ہے، یار ہمارے بچے گھر میں بیٹھے ہیں کھا رہے ہیں، وہ ایک نشے کی طور پر لگ رہے ہیں، ماں باپ کو یہ پتہ نہیں ہے، تو ایسے ماں باپ کو کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ ماں باپ سے کہوں گا کہ آپ اپنے توجہ بٹانے کا انداز اور طریقہ بدل لیں۔
ان کو سونف دی جا سکتی ہے چبانے کے لیے, ان کو مصری دی جا سکتی ہے, ان کو بادام کوٹ کے دیے جا سکتے ہیں, تاکہ ان کا منہ بھی مصروف رہے, ان کی توجہ بھی بٹی رہے اور ان کی صحت بھی خراب نہ ہو. اچھا عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جی سگریٹ کے اوپر نا ایڈز نہیں آتے ٹی وی, اور اس طرح کے دوسرے ایڈ وہ اس کے اوپر بہت زیادہ اس کو پروموٹ کیا جاتا ہے, یہ کینسر کا باعث بن رہے ہیں, گٹکا کینسر کا باعث بن رہا ہے, تو ان کے اوپر پابندی کیوں نہیں لگ رہی کہ یہ اس طرح گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کے اوپر پابندی لگائے؟ میں یہ تجویز دوں گا کہ گورنمنٹ کو ضرور اس پہ توجہ دینی چاہیے. باقی ہم لوگ جیسے آپ اور میں اس وقت بیٹھے ہم اویئرنیس دے رہے ہیں لوگوں کو, ہم اپنا کام کرتے رہیں, گورنمنٹ کو اپنے طور پہ کرنا چاہیے, اور ایسی تمام چیزوں کی میرے خیال میں امپورٹ ہی بند کر دینی چاہیے جو کہ ہمسایہ ممالک سے آ رہے ہیں. فار ایگزامپل ہمسایہ ملک سے پان کی بہت درآمد ہو رہی ہے, امپورٹ ہو رہی ہے. پان کا میں آپ کو بتا دوں کہ جن علاقوں میں یہ اگتا ہے وہاں پہ سورج کی روشنی بہت کم جاتی ہے اور پانی زیادہ اکٹھا رکھنا پڑتا ہے. آپ اسی سے اندازہ لگا لیں, جہاں سن لائٹ نہیں ہوگی, جہاں پہ زیادہ اندھیرا ہوگا اور پانی اکٹھا کھڑا رہے گا, وہاں پہ جراثیم کی کتنی کثرت ہوگی. اس کے بعد جب یہ ٹرانسپورٹیشن کے بعد پان آتا ہے, اور ہمارے پان فروش بھائی جو ہیں اس کو ایک برتن میں, تانبے کے برتن میں پانی میں اکٹھا کر کے پھر وہ اس کو پانی میں ڈبو کے رکھتے ہیں, اور سارا دن اپنے استعمال شدہ ہاتھوں سے اس میں سب چیزیں ملا کے جب وہ کریں گے تو اس میں ایک نہیں کئی جراثیم کی آمیزش ہو جائے گی. اس کو آپ پھر منہ میں رکھیں گے, پھر یہی نہیں کہ رکھنا ہے اس کو, کافی دیر اس کو منہ میں رکھتے ہیں, پھر آگے لے کے جاتے ہیں. تو جہاں جہاں سے وہ گزر رہا ہے وہاں سے نقصان دہ ہے. میڈیکلی کوئی اس سے جان چھڑوانے کا طریقہ ہے؟ وہی نفسیاتی طور پہ ان کی کاؤنسلنگ کی جائے, ایسے لوگوں کی, ان کو سمجھایا جائے کہ یہ چیز فائدہ نہیں نقصان دے رہی ہے. اگر اس سے آپ کی کوئی ٹینشن دور ہو رہی ہے تو ٹینشن اس کے پان کے چبانے سے دور نہیں ہونی ہے, ٹھیک ہے نا. والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی کمپنی پہ نظر رکھیں, کہ جو ان کے دوست یہ پان گٹکا کھاتے ہیں ان سے ان کو دور رکھیں, اور بڑوں کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی زندگی تو گزار چکے, اپنے خاندان کے لیے, اپنے بچوں کے لیے ایسی تمام چیزوں سے دور رہیں جو کہ ان کو کسی بیماری کی طرف لے کے جاتی ہیں. سب یہ دانت بہت زیادہ پیلے ہو جاتے ہیں, ان کے پان کے نشان پڑ جاتے ہیں. لوگ اب جن لوگوں کو نشہ لگ چکا ہے, اگر وہ اس کو صفائی کی طرف جائیں تو وہ ان کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے کہ سال میں 2 دفعہ ہر 6 ماہ کے بعد ڈینٹسٹ کے پاس چکر لگائیں, تاکہ جو چھوٹی موٹی معمولی سی گڑبڑ ہو وہیں پہ اس کا تدارک کیا جا سکے, اس کا بچاؤ کیا جا سکے. ابتدائی طور پہ جو پان چھالے کے داغ تو دور ہو جاتے ہیں, لیکن جب چھالے چبانے سے دانت میں کریک پڑتے ہیں اور ان کریکس میں جب جا کے وہ رنگ جم جاتا ہے, اس کو صاف کرنا ممکن نہیں ہوتا. اس کے لیے دانتوں کو بلیچ کرنا پڑتا ہے. بلیچنگ کے اپنے کوئی سائیڈ افیکٹ ہیں, ٹھنڈا گرم لگ سکتا ہے, دانتوں کی جو انیمل کی لیئر وہ افیکٹ ہو سکتی ہے. تو بہتر سب سے پہلے تو کہ کاؤنسلنگ کر کے اپنے آپ کو سمجھا کے ان چیزوں سے دور رہا جائے, اور اگر نہیں پاسبل ہو رہا تو ہر 6 ماہ کے بعد ڈینٹسٹ کا وزٹ کیا جائے, تاکہ آپ موجودہ اور آنے والی بیماریوں سے محفوظ رہ سکیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب کا بتانا یہ ہے کہ پان سے بچیں, جتنا ہو سکتا ہے ایسے نشہ آور چیزوں سے بچیں. آپ کی صحت آپ کے گھر والوں کے لیے ضروری ہے, آپ کے لیے ضروری ہے. بہت شکریہ. سلام پاکستان.